السلام علیکم۔ آ، آج ہم یہ بتانے والے ہیں کہ اگر آپ نے فری لانسنگ سٹارٹ کرنی ہے تو کہاں سے کریں، کس طرح کا سکل آپ کو چاہیے جو سکل آپ حاصل کریں اور ان کو سیل کر سکتے ہیں آن لائن۔ تو زیادہ تر لوگ جو اب جانتے ہیں فری لانسنگ کے تعلق تو اتنا جانتے ہیں کہ موسٹلی اس پہ فری لانسنگ کے کام ملتے ہی آپ کو fiverr.pk.com پہ ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے، ایسی اور بھی ویب سائٹس ہیں کافی، لیکن ہم آج تھوڑی سی اس کی ذرا چیک کرتے ہیں ڈیٹیل میں کہ فائبر کے اوپر کیا کچھ ہے جو سیل ہوتا ہے۔ تو اس میں تھوڑی سی چیز ذہن میں رکھیے گا کہ فائبر پہ کیا کچھ سیل ہوتا ہے۔ سیل تو بہت کچھ ہوتا ہے یہاں پہ، لیکن ایسی کی چیزیں ہیں جو زیادہ ان ڈیمانڈ ہیں، تو آپ کو ایسی چیزیں لرن کرنی ہیں جن کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی۔ تو جتنی اس چیز کی ڈیمانڈ زیادہ ہوگی، اگر وہ چیز لرن کریں گے تو زیادہ آپ پیسے کما سکتے ہیں۔ اس میں تھوڑی سی ایک مثال چھوٹی سی کہ جو ویب ڈیزائن ہے ہم لوگ تو وہی کرتے ہیں، اور اس میں پروگرامنگ کرتے ہیں، ورڈپریس کی پلگنز بناتے ہیں، تھیمز بناتے ہیں، کسٹم پروگرامنگ کرتے ہیں، ویب ایپس بناتے ہیں۔ ہماری اسپیشلٹی تو یہی ہے، ہم لوگ یہ چیز ہی سیل کر رہے ہیں کلائنٹس کو۔ تو خیر ہم فائبر پہ کام نہیں کر رہے، ہم لوگ کام کر رہے ہیں اپ ورک کے اوپر۔ اپ ورک ذرا اس سے تھوڑا سا بڑا پلیٹ فارم ہے، اور فائبر تھوڑا سا چھوٹا ہے، لیکن یہ ہوتا ہے ایک فائدہ اس کا کہ فائبر جو ہے، جو نئے آنے والے فریلانسرز ہیں ان کو جلدی جگہ دے دے گا بنسبت اپ ورک کے۔ وہاں پہ کافی ٹف ہے، پروفائل بنانا بھی، اکاؤنٹ کو اپروو کروانا اور باقی سب کچھ ذرا مشکل ہوتا ہے، اور یہاں پہ نسبتاً آسان ہے یہ سارا پروسیس۔ اتنا بھی آسان نہیں ہے، تھوڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ اینی ویز، یہ دیکھیے کہ ذرا گرافکس کے اندر یہ سارے اسکلز ہیں جو سیل ہوتے ہیں۔ گرافکس کے اندر جب جائیں گے تو یہ لوگو ڈیزائن کے اندر کافی کام ہوتا ہے، یہاں تک کہ فائبر نے اپنا ایک لوگو ڈیزائنر ٹول بنا دیا ہے جس پہ لوگ چند ایک چیزیں پٹ کریں گے، اپنی ڈیٹیل وغیرہ، کمپنی کے نام، شمر، اس طرح کی چیزیں۔ تو یہ خود بخود آپ کو لوگوں کی کئی قسم کی آپشن دے دے گا۔ اس لیے جو فری لانسر اس کو جوائن کرنا چاہ رہے ہیں تو میرا فی الحال مشورہ اس کو یہ ہے کہ لوگوں کی طرف ذرا توجہ کم دیجیے گا، کیونکہ اس سے نظر آ رہا ہے کہ شاید کل کلاں کو فائبر والے یہ ساری مارکیٹ لوگو ڈیزائننگ والی اس کو ڈومینیٹ کر لیں گے اور باقی لوگوں کو کام کم ملے گا۔ لیکن چونکہ گرافکس کے جو سکلز ہوتے ہیں اس میں تو آپ کے پاس کافی سکلز اور بھی ہوتے ہیں، آپ لوگو ڈیزائن کی سروس لگا سکتے ہیں، آپ کو اس میں بھی شاید اپنے کلائنٹس مل جائیں، تو جو ملیں گے بالکل ٹھیک ہے۔ اور باقی اور بھی چیزیں ہیں جو آپ کر سکتے ہیں اس میں۔ گرافکس کے اندر ہوتا ہے کہ برانڈ سٹائل گائیڈز، آپ نے گائیڈز بنانی ہوتی ہیں کہ برانڈ کے سٹائلز کیسے ہوں گے، فار ایگزامپل کلرز کون سے ہوں گے، پیلٹس وغیرہ اس کے۔ اگر کوئی کسٹم کوئی اس کا کوئی ویکٹر وغیرہ ڈیزائن کیا گیا ہوگا، کوئی شیپ ہوگی تو وہ کس طرح ڈیزائن ہوگی، اس کی پورے پورے گراف کے اوپر دکھاتے ہیں کہاں سے کتنا کرو ہے، کیسے سب کچھ۔ جو فونٹس ہیں اس کے فونٹ بتائے جاتے ہیں کہ کون سے فونٹ استعمال کیے ہیں، یار فونٹ کو اگر کبھی آئیڈینٹیفائی کرنا پڑے تو کیسے کرنا ہے، اس کو بھی گراف پہ بتایا جاتا ہے کہ اتنے درجے پہ جا کے اتنا کرو ہوگا، فلاں ہوگا، اس کا سیریفس کا اتنا ہوگا، اور اس طرح سے۔ تو یہ بھی گرافکس کے اندر ہی آتا ہے۔ بزنس کارڈز کا کام اس میں کافی ہے، جو یہ کام لوگ جانتے ہیں، موسٹلی یہاں پہ جو کرتے ہیں کام، وہ کارڈز ڈیزائن کرتے ہیں، ویڈنگ کارڈز ڈیزائن کرتے ہیں، گریٹنگ کارڈز کرتے ہیں، لیٹر ہیڈ ڈیزائن کرتے ہیں، جو یہ شاپنگ بیگ ہوتے ہیں ڈیزائن کرتے ہیں۔ اس سے ہم کہتے ہیں برانڈ آئیڈینٹی۔ آئیڈینٹی اس مراد ہے کہ ایک برانڈ نے اپنا لوگو اور باقی سارا سلوگن وغیرہ وہ اپنی ہر ایک چیز پہ اس نے برانڈ کیا ہوا ہے، اس کے شاپ پر، اس کے فار ایگزامپل کوئی ریسٹورینٹ ہے تو اس کے ایون وہ ہوں گے ٹوتھ پک والے جو ہوتے ہیں اسٹکس وغیرہ، وہ بھی، اور اس کے علاوہ جو ان کے وہ لائک ہوتا ہے پیپر ٹاول وغیرہ، کیا اسے کہتے ہیں، ٹیشوز، یہ بھی برانڈ ہوئے ہوتے ہیں۔ تو جو بڑی کمپنیز ہیں یہ چاہتی ہیں کہ ان کی ہر ایک چیز برانڈ ہو، اس کے لیے وہ کرتے کیا ہیں کہ برانڈ کے ڈیزائن بناتے ہیں، ہر ایک چیز کا ان کو موقع دینا ہوتا ہے اپنے کہ فلاں چیز کیسی نظر آئے گی ان کے لوگوں کے ساتھ ہی۔ تو خیر آپ کو یہاں پہ نظر آ رہی ہوں گی چیزیں، یہ والی فوٹو ایڈیٹنگ کے سکلز ہیں جو سیل ہوتے ہیں، لیکن فائبر کے اوپر چند ایک سکلز ہیں جو یہاں پہ گرافک ڈیزائن کے اندر زیادہ سیل ہوتے ہیں، جن میں لوگو ڈیزائن ابھی بالکل ہے، یہ سیل ہوتا ہے، اور اس میں باقی فوٹو ایڈیٹنگ بھی اس میں ہوتی ہے، یہ اس کا کام اچھا ہے۔ یہ ایک چیز ہے جو لوگ کروانا چاہتے ہیں، انفوگرافک ڈیزائن۔ انفوگرافک ڈیزائن کیا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس کچھ اسٹیٹس ہیں، اسٹیٹس کو گرافکلی آپ نے پریزنٹ کرنا ہے کہ فلاں ٹائم پہ یہ ایسے ہوا تھا، فلاں ٹائم پہ ایسے، یا فلاں چیز کے ایڈ ہونے سے فلاں چیز میں یہ فرق پڑتا ہے، کہ مختلف جو ہیں اسٹیٹس وغیرہ ان کو مکس اپ کر کے گرافکلی اس کو شو کرنا، کوئی اسٹوری اس میں بلڈ کرنا گرافکلی، تو اسے ہم کہتے ہیں انفوگرافک ڈیزائن۔
اس کے بعد ریزمے ڈیزائن ہے، آپ لوگوں کے سی وی ڈیزائن کرتے ہیں زیادہ بہتر انداز سے کہ پروفیشنل نظر آئیں، اس کی بھی ڈیمانڈ ہے یہاں پہ کافی۔ اس میں چند ایک چیزیں اور ہیں جیسے بروشر، فلائر، سگنیچر ڈیزائن، سائن ڈیزائن، پوسٹر ڈیزائن، کیٹلاگ ڈیزائن، یہ چیزیں بھی چلتی ہیں پرنٹ کی، تو اس میں بھی آپ کام کر سکتے ہیں، اور باقی جو آپ کو یہ بتائیں چیزیں اس میں بھی کام کر سکتے ہیں۔ باقی چیزوں میں بالکل ڈیمانڈ ہے لیکن نسبتاً کم ہوتی ہے۔ تو اس کے بعد ڈیجیٹل مارکیٹنگ ہے، اس کے اندر سوشل میڈیا مارکیٹنگ میں لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ کی ویب سائٹ کو یا آپ کے میسج کو وہ اپنے سوشل میڈیا چینلز پہ مارکیٹ کریں گے۔ آپ اس کو جب کھولیں گے یہاں پہ تو آپ کو خود ہی نظر آ جائے گا کہ یہ کیسی بنی ہوئی ہے۔ تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ آئی ول بی یور سوشل میڈیا مینیجر اینڈ کنٹینٹ کریٹر، آئی ول بی یور میڈیا سوشل میڈیا مارکیٹنگ مینیجر اینڈ کنٹینٹ فلاں۔ اس میں دیکھیں یہ لوگ کرتے کیا ہیں کہ ان کے پاس چینلز یا تو اپنے ہوں گے، ویسے اس گگ میں زیادہ تر کام یہ ہوتے ہیں کہ آپ کے چینل کا لاگ ان ان کو ملے گا اور وہ اس کو ہینڈل کریں گے، تو یہ سروس بھی چل رہی ہے، یہ سروس بھی اچھی ہے۔ اگر آپ کے یعنی کہ آپ کے پاس سوشل میڈیا کی سکلز ہیں، آپ لوگوں کو انگیج کرنا جانتے ہیں، تو یہ اچھی سکل ہے۔ رائٹنگ اینڈ ٹرانسلیشن کے اندر بھی کافی کام ہے، سوری یہاں پہ ہم تھوڑا سا کام مس کر گئے ہیں، اس میں ایس سی والا کام بھی ہے۔ اگر آپ ایس سی او جانتے ہیں تو یہ بھی ہاٹ ہے، اچھا خاصا اس میں کام ہے، ہم خود کرتے ہیں کہ کام یہ ایس سی کا، اور میں خود جو یہاں پہ بہت ساری چیزیں لوگوں سے بائی کر رہا ہوں۔ میں آپ کو تھوڑا دکھا دوں کہ کتنا ہم بائی کرتے ہیں، ہمارے آرڈرز جو ہیں ایس سی والے لوگوں کو کافی جا رہے ہوتے ہیں، یہ سارے آرڈرز ہیں، بہت سارے آرڈرز یہاں پہ کیے ہیں ہم نے، کئی لوگوں سے کام کرواتے ہیں اس طرح کا۔ یہ دیکھیے گا کمپیوٹر آرڈر جو ہے 107 ریسنٹلی کیا ہم نے، تو یہ اس میں کام ہوتا ہے، لوگ چاہتے ہیں کہ یہ کام کروائیں، لہٰذا اس کے کسٹمرز یہاں پہ ہیں۔ آپ یہ چیزیں اگر لرن کر لیں، ایس سی کے اندر بھی کافی چیزیں ہیں، یعنی کہ آپ کو ان میں سے کوئی ایک سے دو چیزیں لرن کر لیں گے تو تب بھی ٹھیک ہے۔ فار ایگزامپل ایک بہت ہارڈ چیز اور زیادہ بہتر پیسے دینے والی چیز ہے، اسے ہم کہتے ہیں گیسٹ پوسٹنگ۔ گیسٹ پوسٹنگ کیا چیز ہوتی ہے کہ کسی اور کی ویب سائٹ ہے، میں ایک منٹ ذرا آپ کو دکھاتا ہوں، ٹیک گیسٹ پوسٹ، میں نے سرچ کیا تو مجھے ٹیک سے ریلیٹڈ ویب سائٹوں پہ اپنا بلاگ پوسٹ لگانی ہے۔ اس بلاگ پوسٹ پہ میری مشہوری کے لیے میرا لنک بھی ہوگا میری ویب سائٹ کا، لوگ وہاں سے کلک کریں گے اس کنٹینٹ کو پڑھنے کے بعد تو میری ویب سائٹ پہ آ سکیں گے۔ اب فرض کیا اگر آپ کی ویب سائٹ اتنی مشہور نہیں ہے تو آپ کو ضرورت یہ پڑتی ہے کہ آپ دوسروں کی سائٹیں جو پہلے سے مشہور ہو چکی ہیں لیکن آپ کی طرح ہی کام کر رہے ہیں، فار ایگزامپل ٹیکنالوجی کے اندر، ہیلتھ کے اندر یا کسی اور نش کے اندر، تو ایسی ویب سائٹس ڈھونڈی جائیں اور ان ویب سائٹس کو آپ ان سے رابطہ کیجیے، ان کے کانٹیکٹس پیج پہ جا کے یا ان کا کوئی کانٹیکٹ ای میل ان کا یا فون نمبر ڈھونڈیے۔ رابطہ کرنے کے بعد آپ یہ کیجیے، ان سے پوچھیے کہ وہ کتنے پیسے لیں گے، کیونکہ ہر ایک بندہ پیسے لے رہا ہے اس کے، تو کہ اگر آپ نے ایک پوسٹ لگانی ہے اور ساتھ میں ڈو فالو لنک آپ کو چاہیے تو کتنے پیسے لیں گے۔ یہ سیم کام ہے جو میں ابھی ٹرین بھی کر رہا ہوں اپنے چھوٹے بھائی کو، اور وہ اس ٹیم کو کل کو ہینڈل کرے گا، جو اس میں آؤٹ ریچ کی ٹیم ہم سے کہتے ہیں، جو ٹیم ویب سائٹس کو کانٹیکٹ ان سے کرتی ہے اور کانٹیکٹ کرنے کے بعد ان سے ریٹس طے کرتی ہے۔ اب فرض کیا کوئی، یہ دیکھیے گا ذرا، یہاں پہ $15 کے اندر یہ بندہ دے رہا ہے، تو اس بندے نے سعید سلمان نے ان سے رابطہ کیا ہوگا اس ویب سائٹ والوں سے، اور ممکن ہے اس کو $10 میں ملتی ہو یہ پوسٹ، تو وہ یہاں پہ تھوڑا سا مارجن رکھ کے سیل کر رہا ہے۔ لیکن ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اس کے $15 پہ مت جائیے گا، یہ جب اس کو آپ رابطہ سے کریں گے یا آرڈر کریں گے اس کو، تو یہ آئندہ آپ کو اور بھی ویب سائٹ سینڈ کرے گا۔ جیسے ہمارے کیس میں نا ہم سینکڑوں کے حساب سے لگواتے ہیں ویب سائٹوں کے گیسٹ پوسٹیں، تو بس ہوتا ہے کہ کچھ اپنے پیسوں کے حساب سے، بجٹ کے حساب سے، کچھ آج لگوا لیں، کچھ کل، کچھ پرسوں، کچھ ترسوں، تو ایسے ہی لوگ کرتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ کیا کریں گے کہ آپ کو اپنی لسٹ سینڈ کرتے ہیں کہ میرے پاس بھی ویب سائٹس ہیں، میرا ان کے ساتھ رابطہ ہے۔ اب اس طرح سے دیکھیے، اگر فرض کیا اس نے 100 ویب سائٹ آپ کو بھیجی ہے تو آپ نے اس میں 10 سلیکٹ کر لی ہیں، تو 10 کو آپ دیں، جب آپ کا ایک آرڈر $150 کا ہو جائے گا۔ اور یہ ایسا نہیں ہوتا کہ $15 کا ہی آرڈر ہوگا ہر ایک ویب سائٹ کا، یہ بات کا ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ویب سائٹس ہیں جو ہم $300-400 میں بھی کروانی پڑتی ہیں، بہت اچھی ویب سائٹس ہیں، ہائی اتھارٹی، تو ان کی پرائسز بھی کافی ہائی ہوتی ہیں، اس میں مارجن بھی ایسے ہی ہے۔ ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ کتنی ریلیٹڈ ویب سائٹس اور مشہور ویب سائٹ سے رابطہ کر چکے ہوتے ہیں۔ یہ سروس بھی سیل ہو رہی ہے، اگر آپ نے سیل کرنی ہو تو یہ اچھی سروس ہے، میں خود اس میں انٹرسٹڈ ہوں، میں خود اس میں کرتا بھی ہوں کام، اور میں خود اپنے لیے کام کرتا ہوں، میں کسی کا کام نہیں کرتا کلائنٹس کا، اپنی ویب سائٹس جو ہماری ایفیلیٹ والی ہیں ویب سائٹس ان پہ کام کرتے ہیں ہم لوگ۔ تو
ویسے ہم لوگ یہ کر رہے ہیں کہ چھوٹے بھائی کو ایک ٹیم بنا کے دے رہے ہیں، جو ٹیم ساتھ میں یہ کام کریں گی، آؤٹ ریچ کرے گی ڈفرینٹ بلاگس کو، اور ان سے ڈیل کر کے اپنا مارجن رکھ کے آگے سیل کرے گی۔ یہ ہارڈ ہے۔ اگر آپ کے پاس کوئی دوسرا اسکل نہیں ہے تو یہ ہارڈ ہے۔ یہ اسکل کو دیکھیے گا، اس کے اوپر اگر آپ کو کوئی، آپ کے ذہن میں کچھ کویشچن اگر ہوں تو مجھ سے لازمی پوچھیے گا، میں اس کا لازمی انشاءاللہ جلد سے جلد اس کا جواب دوں گا۔ تو یہ جلدی سیکھا جا سکتا ہے یہ اسکل، اور جلدی اس کو سیل بھی کیا جا سکتا ہے، اس کی ڈیمانڈ کافی ہے۔ لوگ افیلیٹ مارکیٹ پے کرتے ہوئے اتنا دھیان نہیں کرتے یار کتنے میں پڑ رہا ہے، تھوڑا سا ریٹ زیادہ بھی ہوگا کر لیتے ہیں، لہٰذا اس میں مارجن ہے۔ اس کے بعد نا رائٹنگ والا کام ہے۔ رائٹنگ کے اندر یہ ہوتا ہے کہ موسٹلی یہ کام چلتا ہے، اس میں سب سے زیادہ یہ کام چلتا ہے، آرٹیکلز اینڈ بلاگ پوسٹس رائٹنگ، سب سے زیادہ یہ کام چلتا ہے۔ ہم لوگ خود بہت سارے بلاگز لکھوا رہے ہیں، یہ دیکھیے گا ذرا، میں تو خیر میرے یہاں پہ ہیں، یہ اپنا فیس بک کے اوپر دیکھیں گے میسنجر کے اندر، تو یہ ابھی مجھے سارا نے بھی نوائس کیا، یہ دیکھیے ذرا، اتنے ہزار ورڈ اس نے لکھے ہیں، اور یہ مجھے نوائس سے سینڈ کی ہے، تو میں نے اس کو یہ پے کروانا ہے، میرے جو پارٹنر ہیں وہاں پہ دبئی میں ہوتے ہیں، تو وہ پے کریں گے اس کو۔ تو یہ اس کا آئیڈیا آ چکا ہے، اس نے کنٹینٹ مجھے دے دی ہے، اور اس طرح سے سارا ہمارے لیے لکھ رہی ہیں کنٹینٹ ہمارا، اس طرح کئی قسم کے ٹاپکس ہیں ہمارے۔ تو ایسا یہ کام ہے جس میں آپ فائور کے اندر رائٹنگ والا کام بھی کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا اسکل ذرا بہتر ہو جائے تو پھر آپ یہاں بھی آ جائیں، یہ دیکھیے گا ذرا، میں یہاں پہ سرچ کرنا ہے کلٹ آف کاپی جاب بورڈ۔ اس طرح کے اور کئی گروپس ہیں جہاں پہ آپ جا کے لوگوں سے رابطہ کر سکتے ہیں کہ میں یہ کنٹینٹ لکھتا ہوں، مجھے اس فلاں فلاں نیش پہ ایک کمانڈ حاصل ہے، فار ایگزامپل ٹیکنالوجی پہ۔ اگر آپ کا پیشن ہے ٹیکنالوجی، تو پھر ٹیکنالوجی کے تعلق آپ لکھنا شروع کر دیں، زیادہ اچھا لکھیں، اور ریسرچ کر کے لکھیں۔ جو بندہ ریسرچ کر کے لکھتا ہے اس کی اسپیلنگ کی مسٹیکس نہیں ہوتی، ان کی گرامر کی مسٹیکس نہیں ہیں، اور جو جانتا ہے کہ مارکیٹنگ کرنے والے انداز میں کیسے لکھنا ہے، تو وہ بندے کو پیسے اچھے ملتے ہیں، ان کے ریٹس بھی کافی اچھے ہیں۔ ایون ایسا بھی ہے کہ $100 ان کو ملتا ہے 1000 ورڈز کا، یعنی آپ کے اراؤنڈ کو 2 گھنٹے آپ کو خرچے ہوتے ہیں، اور آپ کو ملے گا پر گھنٹہ تقریباً $50 بھی، یعنی اس کا یہ بھی اچھے خاصے اس کے ریٹس ہوتے ہیں اگر آپ کے پاس اسکل اگر اچھا ہے تو جب تک آپ کا اسکل اچھا نہیں ہے آپ یہاں پہ ٹرائی کیجیے گا اس کے اوپر۔ تو کچھ سیمپلز لگائیے کہ آپ نے جو پہلے سے لکھا ہو کچھ تھوڑا سا، کہ لوگ آپ کی سیمپل کو پڑھیں اور دیکھیں یار کتنا اچھا لکھتا ہے یہ۔ لکھنے کا ایک ایسا ہوتا ہے جیسے آپ کو اردو آتی ہے تو آپ اردو میں کالم نہیں لکھ سکتے، ایون آپ کی زبان اردو ہے، اردو میں کالم لکھنے والے بندے ان کے کالم ایک ایک کالم 5-5 لاکھ روپے کا جا رہا ہوتا ہے، کیوں؟ وہ لکھنا جانتے ہیں کہ کیسے لوگوں کی ذہن سازی کرنی ہے۔ اس چیز کو خیر آپ آہستہ آہستہ امپروو کر سکتے ہیں، یہ شروع میں لازمی نہیں ہے، یہ جب یہاں پہ کام کرتے ہیں فائبر کے اندر تو یہاں پہ تھوڑا کم اسکل آپ کو چاہیے نسبتاً، تب بھی کام چل جائے گا۔ لیکن آپ پھر دھیان یہ کیجیے گا کہ جو پروفیشنل رائٹرز ہیں لکھتے کیسے ہیں، تب آپ کے پیسے آہستہ آہستہ بڑھتے جائیں گے۔ اور پھر کئی ایسے میں رائٹر کو جانتا ہوں، جو ایک رائٹر تھا $5000 اس کا ریٹ تھا 1000 ورڈز لکھنے کا، یعنی $5 کا صرف ایک ورڈ، وہ جرنلسٹ تھا۔ تو ہم لوگ تو خیر اتنا مہنگا افورڈ نہیں کر سکتے بالکل، لیکن خیر ایسے لوگ موجود ہیں، یہ ہمیں سن کے سمجھ نہیں آئے گی کہ ایسا بھی ہوتا ہے، لیکن ہوتا ہے، ایسا ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ اپنی سکلز کو ہمیشہ کوشش کیجیے، جس سکل کو آپ حاصل کر رہے ہیں اس کی معراج کو پہنچیے تاکہ لوگ آپ کو پریفر کریں ہمیشہ۔ میرے نا فری لانسنگ کیریئر میں ایک چیز میں نے شروع سے نوٹ کی کہ مجھے کام کیوں ملے گا، مجھے کام صرف اس لیے ملے گا جب دوسرے لوگ وہ چیز پرووائڈ نہیں کر رہے یا ویسی نہیں پرووائڈ کر رہے۔ تو میں نے اس میں امپرومنٹس کیا کی؟ پہلی بات، کلائنٹ جیسے ہی مجھے میسج کرے تو میری کوشش ہوتی ہے کہ فوراً سے پہلے سے جواب دوں۔ اگر اس کا جواب لیٹ ہوگا نا تو کلائنٹ کنفیوز ہوتا ہے کہ یار پتہ نہیں بندہ کہاں گم ہو گیا یا میرا کام نہیں کر رہا۔ دوسری بات یہ کہ جو کام وہ مجھے کہتا ہے تو میں کوشش کرتا ہوں کہ اس سے پہلے، کام کرنے سے پہلے میں اس کے اوپر نیچے کی چیزیں بھی لرن کر چکا ہوتا ہوں، کہ جب مجھ سے بات وہ کرے گا کلائنٹ تو میں اسے مزید بتاؤں بھائی میں یہ بھی کرتا ہوں، میں یہ بھی کرتا ہوں۔ یہ چیز جب اسے امپریس کرتی ہے تو کلائنٹ جو ہے نا وہ فل ٹون ہوتا ہے، یعنی نالج کے ساتھ، اور وہ موسٹلی کام دے دیتا ہے۔ اس کی چھوٹی سی مثال یہ تھی کہ لاسٹ ٹائم مجھے ایک کلائنٹ تھا ٹرکی کا، تو اس نے مجھے اپروچ کیا کہ یہ کام کرنا ہے، ہم نے کوئی اس کی کوئی ویئر ہاؤس، وہاں پہ ویئر ہاؤس تھا،
تو ٹی سی ایس کے ساتھ مل کے اس نے کام کرنا ہے۔ اب میں نے اسے کہا کہ تم نے خالی ٹی سی ایس کرنا ہے یا ڈی ایچ ایل کرنا ہے؟ اب میں نے مزید اسے کہا کہ تم نے ڈی ایچ ایل کی کون کون سی ٹائپ کی شپنگ کرنی ہے، پیکنگ کیسے کرو گے، ویٹ کی بیس پہ کرو گے یا سائز کی بیس پہ کرو گے پیکنگ، تو ان کی چارج کیسے کرو گے چارج۔ تو یہ اس طرح کی چیزیں نا، وہ اس سے جاننا شروع ہو گیا کہ میرے پاس پہلے سے اس کے کام کے متعلق نالج ہے۔ تو اس بندے نے میرا بڑا ہو ریٹ جو ہے قبول کر لیا، ایک بندے کو چھوڑ کے جس کو پہلے اس نے ہائر کر لیا تھا۔ لہٰذا یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی اسکل کو اتنا پالش کیجیے کہ اگلے بندے مجبور ہو جائیں کہ وہ آپ کو کام دیں۔ اس میں جو ویڈیو ہے، ویڈیو ایڈیٹنگ کا کام اس میں ہے، لیکن زیادہ کام اس میں جو شارٹ ویڈیو ایڈز ہوتے ہیں ان کا کام ہے، یہ وائٹ بورڈ ویڈیوز کا۔ وائٹ بورڈ ویڈیوز میں ہوتا ہے یہ کہ پیچھے بیک گراؤنڈ وائٹ نظر آتا ہے اور ایک سافٹ ویئر ہوتا ہے، اس سافٹ ویئر لائک ٹونلی سافٹ ویئر، اس طرح کے اور بھی سافٹ ویئرز ہیں، آپ وہ بائی کر کے تو ان سے یہ ویڈیوز آسانی سے بنا سکتے ہیں۔ اسکرپٹ آپ نے ان سے لینا ہوتا ہے، اگر آپ لکھیں گے تو اس کے پیسے آپ ایکسٹرا چارج کرتے ہیں۔ تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کارٹون جو ہے وہ لکھے گا، لکھ کے بتائے گا تیز سے ایسے اسکرین کے اوپر، جو بھی آپ کا میسج لکھا ہوگا نا ٹیکسٹ والا، وہ وہاں لکھ کے بتائے گا۔ یہ ہوتی ہیں ایسی وائٹ بورڈ ویڈیوز، آپ سرچ کیجیے گا یوٹیوب کے اوپر، آپ کو کئی ایگزامپل اس کی مل جائیں گی۔ تو دوسرا کام تھا شارٹ ویڈیو ایڈز کا۔ شارٹ ویڈیو ایڈز میں یہ کام ہوتا ہے کہ لوگ یہ کرتے ہیں گرین اسکرین کے اوپر ویڈیو ایڈز بنا دیتے ہیں آپ کے، تو ان کو ایڈٹ بھی کر کے دیتے ہیں آپ کو تھوڑا سا ایڈ ٹائپ بنا کے۔ ویڈیو ایڈیٹنگ میں یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو مختلف ویڈیو کے کلپس دیں گے، وہ ان کی کلر گریڈنگ کریں گے، ان کے جہاں تک کاٹنا ہے کاٹ کے ان کو جوڑ کے باقی سب پروسیس کر کے دے دیں گے آپ کو۔ اس کے بعد ایک اور کام اس میں ہوتا ہے جو لوگو اوپنرز ہیں، لوگو اینیمیشن سے کہتے ہیں، ہم اسے لوگو اوپنر بھی کہتے ہیں، کہ جب کوئی ویڈیو سٹارٹ ہوگی تو اس ویڈیو کے سٹارٹ ہوتے وقت لوگو کیسے اوپن ہوگا۔ تو اس کی چھوٹی سی مثال یہاں بھی چیک کر لیتے ہیں، اس کی مثال یہ والی، یہ دیکھیے گا ذرا، یہ لوگو ان کے چلا ہے، تو اس کی بھی ڈیمانڈ کافی ہے۔ اگر آپ کو یہ آتا ہے تو یہ دیکھیے گا یہ کتنے اس کے ریویوز ہیں، اس بندے کے 3227 ریویوز ہیں، اور میرے ایکسپیرینس کے مطابق جو بندہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے نا، جتنے اس کے ریویوز آتے ہیں تو کم از کم 4 گنا زیادہ پیچھے آرڈر ہوتے ہیں اس کے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ موسٹلی ہوتا ہے کہ 4 میں سے ایک بندہ سٹار ریٹنگ دیتا ہے، باقی ویسے ہی چلے جاتے ہیں۔ دیٹ مینس کہ اس کے پاس اس سے 4 گنا زیادہ آرڈرز تھے، اور ابھی بھی اس کے پاس 19 آرڈرز ان کیو لگے اس میں۔ آپ دیکھیے گا اس کے ریٹس بھی $15 میں بیسک ہے، آگے 45 ہے، آگے 90 ہے، اور موسٹلی ایسے کیس میں ہوتا ہے کہ لوگ مڈ والا پیکج لیتے ہیں، دیٹ مینس کہ 45۔ اگر آپ اس کو چیک کریں گے نا 3227 ملٹیپلائی بائی 45، تو $1,45,000 کا کام یہ کر چکا ہوگا تقریباً، شاید، یا اس کی کوئی پاس۔ لیکن ہمیں یہ چاہیے کہ اس کو 4 گنا پہلے کر لیں تاکہ آپ کو تھوڑا آئیڈیا ہو کہ کتنا ہوگا یہ تو $5,80,000 کا کام یہ کر چکا ہوگا۔ تو اس کی ایک گگ کے ساتھ یہ ممکن ہے اور بھی لگائی ہوں اس میں، یہ دیکھیے ذرا، یہ اور بھی اس کی ہیں، اور یہاں بھی اس کی 152، اس کے 62، اس کے 1K پلس لکھا ہوا ہے، وہ وہی تھے جو 3227 تھے ریویوز۔ تو ویڈیوز کے اندر بھی کام کافی ہے، آپ کام یہ کر سکتے ہیں۔ میوزک کے اندر جو کام ہے موسٹلی یہ ہوتا ہے کہ وائس اوور اگر آپ کو انگلش اچھی آتی ہے تو پھر وہ آپ کو لکھ کے دیتے ہیں کہ فلاں ویڈیو ہے، اس پہ آپ بول دیں۔ تو باقی جو کام اس میں آتا ہے وہ اللہ بھلا کرے کام ہی آئے گا، زیادہ کام یہاں پہ سانگ رائٹر بنی، میوزک پروڈکشن کا، پروڈیوسرز اینڈ کمپوزرز، یہ کام اس میں آتا ہے۔ یہ آپ کا شاید وہ کام نہ ہو، کیونکہ اس میں کمپوزر یا جو میوزیشنز ہوتے ہیں وہ خود نیا میوزک بناتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ باہر جب لوگ اپنی ویب سائٹ پہ یا یوٹیوب چینل پہ یا کہیں میوزک لگاتے ہیں تو یہ لازمی ہے کہ میوزک کاپی رائٹ پروٹیکٹڈ نہ ہو، اگر ہے تو پھر یوٹیوب کا کوڈ آ دے گی وہاں ویڈیو، اور بین بھی کر سکتی ہے۔ تو لوگ بھی کرتے ہیں کہ یا تو رائلٹی فری میوزک استعمال کرتے ہیں اور نیچے لکھتے ہیں کہ میں نے میوزک وہاں سے لیا تھا، تو یا پھر یہاں سے بنواتے ہیں، اپنا ذاتی میوزک بنواتے ہیں ان سے، جو کل کو آپ جہاں مرضی استعمال کیجیے گا۔ تو یہ موسٹلی یہاں پہ جو میوزک بنتا ہے وہ ان کی کمپنی کے ایڈ کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، جو ہر جگہ پہ وہ سیم ہوگا، ان کی شناخت بن جائے گا کل کو۔ تو اس میں زیادہ کام ایسا نہیں ہوتا، یہ میوزک والا کام یہی کرنا پڑتا ہے۔ پروگرامنگ کے اندر دیکھیں گے ورڈپریس ہے، اس میں گیم ڈیولپمنٹ ہے، اس میں ورڈپریس کا کام سب سے زیادہ آتا ہے، سب سے زیادہ کام اس میں ہے۔ کچھ کام اس میں ہوتا ہے یہ اس میں ویب پروگرامنگ کے اندر، جہاں پہ HTML CSS اور اس طرح کی
اور چیزوں میں کام ہے، باقی سب میں کام نسبتاً کام ہے۔ یہاں پہ دیکھیں گے بزنس کے اندر تو ای کامرس مینجمنٹ، کچھ لوگ سروسز دیتے ہیں کہ آپ کے اسٹاک کو مینٹین کریں گے اور باقی انوینٹری وغیرہ باقی ان کو دیکھ لیں گے۔ ورچوئل اسسٹنٹ کا کام ہے۔ اچھا یہ ایک انٹرسٹنگ چیز ہے کہ بہت سارے دوست مجھے یہ پوچھ رہے تھے کہ ورچوئل اسسٹنٹ والا کام ہم کرنا چاہ رہے ہیں تو کیسے کریں؟ تو اس کے لیے پتہ کیا، ورچوئل اسسٹنٹ کے لیے پہلے اس کو دیکھ لیں کہ کیسا کام ہوتا ہے۔ ایڈمنسٹریشن کا کام ہے، ریسرچ کا کام ہے، فائل کنورژن والا کام ہوتا ہے، کال سینٹر اینڈ کالنگ والا کام ہے، کسٹمر سپورٹ کا، اسکپ ٹریسنگ کا۔ تو اس کے آگے نا سب کیٹیگریز ہیں یہ والی۔ خیر اس میں موسٹلی جو کام آتا ہے وہ اس طرح کا کام آتا ہے ریسرچ والا، یا اس طرح کا ایڈمنسٹریشن کا، کہ کوئی بندہ آپ کو ہائر کرتا ہے، کہتا ہے جی میرے حساب تب رکھو، اور یہ میری جو فار ایگزامپل میرے کیس میں مجھے ایک وی اے چاہیے جو وی اے کام کرے گا کہ میں نے رائٹر سے کام لینا ہے اور کام کو میں نے اس طرح سے چیک کرنا ہے۔ جب چیک ہو جائے تو میں نے اس کی جو اس کی سیلری بنتی ہے اس بیچ کی وہ بنانی ہے، اور میں نے کہنا کہ یہ جی اس کو سیلری پے کر دیں، اور کنٹینٹ کو آرگنائز کرنا ہوگا اور باقی اس طرح سے۔ تو یعنی اس کی ہر جاب شاید ڈیفرنٹ ہو پہلی جاب سے۔ تو اس میں چھوٹی سی مثال اگر دیکھتے ہیں، آئی ول بی یور شاپیفائی ورچوئل اسسٹنٹ۔ شاپیفائی کے اندر پروڈکٹس لوڈ کرتا ہوگا یہ بندہ، اس کو مینیج کرتا ہوگا، اس کے آرڈرز آئیں گے، وہ شپنگ کے لیے بھیجے گا، کچھ اور اس تک مینیج کرے گا۔ لیکن خیر اس میں پتہ کیا، آپ دیکھیں گے ٹاپ کی جو گیگز ہیں ان میں اتنے زیادہ ریویوز نہیں ہیں، دیٹ مینس کہ اس میں کام بھی نسبتاً کم ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ آپ ایسے کام کی طرف جائیے، یہاں پہ اس میں، یہاں پہ اس میں، یہاں پہ جائیں گے تو آپ اس میں، یہاں پہ اس میں، اس میں، اور اس میں گیسٹ پوسٹنگ بھی ہوگی یہاں پہ کہیں، انفلوئنشل مارکیٹنگ کے اندر ہوتی ہے گیسٹ پوسٹنگ ایسے۔ تو اس کے علاوہ یہاں پہ لوگو ڈیزائن میں یہ کام ہے زیادہ بہتر، جس میں ڈیمانڈ بھی اچھی ہے اور پیسے بھی اچھے ملتے ہیں، اور آپ کو جلدی کام مل سکتا ہے بنسبت باقی سارے کاموں کی۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اس کے بعد ہم لوگ نا کل انشاءاللہ کریں گے کہ لائیو سیشن، جس لائیو سیشن کے اندر بلکہ کل نہیں، آج تو ڈیٹ چینج ہو چکی ہے آج ہی کریں گے انشاءاللہ شام کو 8 بجے۔ آپ لوگ شام 8 بجے ریڈی رہی گا، تو آگے ہم بات کریں گے کہ ہم نے کیسے کام سٹارٹ کرنا ہے، اور ہمارے مسائل کیا ہوتے ہیں اس میں، اور کیسے ان کو ٹیکل کرنا ہے مسائل کو، کیسے ہم نے اپنا ذہن بنانا ہے، اور وہ جو ریکوائرڈ سکلز ہیں وہ پورے کرنے ہیں، پورے کر کے آپ نے پھر وہ کام سٹارٹ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں شام کو 8 بجے۔